السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں طفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ٹوڈے حدیث۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھیک مانگنے والوں کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ بھیک مانگنے والوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بھکاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ تو اس بھکاری نے کہا کہ صرف ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں جاؤ اپنے گھر سے لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد وہ بھکاری اپنے گھر جا کر اس پیالے اور کمبل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو خطاب ہو کر اس بھکاری سے فرمایا کہ اے لوگو، اس پیالے اور کمبل کو کون خریدتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ قیمت کون دے گا؟ تو پھر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 2 درہم میں ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں بیچ دیا، اور وہ 2 درہم اس بھکاری کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم کا غلہ یعنی کہ اناج خرید کر گھر میں ڈالو، اور 1 درہم کا کلہاڑی خرید کر میرے پاس آؤ۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ بھکاری ایک کلہاڑی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کلہاڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے دستہ ڈالا اور اس بھکاری سے فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 روز تک میرے پاس مت آنا۔ اس کے بعد دوستو، وہ بھکاری 15 دن تک لکڑیاں کاٹتا رہا اور بیچتا رہا۔ جب 15 دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس کے کھانے اور پینے کے بعد 10 درہم بچے۔ اس 10 درہم میں سے کچھ کا غلہ خریدا اور کچھ کا کپڑا خریدا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت تمہارے مانگنے سے بہتر ہے۔ دوستو، اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36۔ تو دوستو، ذرا سوچئے اور غور فرمائیے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بھیک مانگنے سے کے بجائے کمانے کی ترغیب دی، جس کے پاس صرف اور صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل تھی۔ اور آج جبکہ ہم لوگ بھیک دے کر بھکاریوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بھکاریوں میں تعداد سب سے زیادہ مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی ہے۔ یہ لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں اور جب ہو مسلمانی ہولیوں میں بھیک مانگ کر، اور بہت سے سارے جگہوں پر مسلمانی ہولیوں میں بھیک مانگ کر ہمارے پیارے مذہب دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ شکار ہماری بھولی بھالی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری پیاری اسلامک ماں اور بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اپنے گھر کے لوگوں کو، عورتوں کو سمجھائیں کہ ایسے لوگوں کو بھیک دے کر مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے، بالکل بھی نہ بنے۔ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ سے اپنے کمزور پڑوسی اور رشتہ داروں، یا پھر آپ جسے جانتے ہیں اسے بھیک سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی مالی مدد سمجھ کر اسے مضبوط بنانے میں لگائے۔ اس لیے میری پیاری